بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، قرآن شریف کی اس آیے کریمہ کی جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے بلکہ ہدف اور مقصد مبعوث رسالت پیغمبر کا اعلان ہو رہا ہے. اللہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ ہم نے نبی کو کس لیے بھیجا، رسول کو کس لیے بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے بھیجا، اور اپنے آپ میں فخر و مباحات بھی کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ هو الذی بعث فی میں وہ یعنی خدا کہہ رہا وہ جس نے مبعوث بے رسالت کیا امیین میں سے، یتلو علیہم آیاتہ تاکہ لوگوں تک اللہ کی آیتوں کو بھیجے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہوتا. جہاں مقصد اور ہدف نہ ہو وہ زندگی بیکار مانی جاتی ہے، بلکہ وہ چیز ہی بے معنی سمجھی جائے گی، بیکار سمجھی جائے گی. کوئی بھی چیز لے لیجیے، آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیجیے گا، اگر وہ کسی کام کی ہے، کسی مقصد کی ہے، کسی ہدف کی ہے تو وہ قابل استفادہ ہے، ورنہ وہ چیز بیکار. لہذا اس کو کیا کرتے ہیں، ہم ربش میں ڈالتے ہیں. البتہ وہ بھی ریسائیکل کر کے اس کا استعمال ہو سکتا. اگر انسان بے مقصد اور بے ہدف زندگی گزارے تو وہ تو اس ربش میں پائے جانے والے کچرے سے بھی بدتر ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، ہر چیز کے لیے جب انسان کو اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہونا چاہیے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر کو بھیجا ہے تو کتنا عظیم ہدف اور مقصد انہیں ذہن میں رکھ کر بھیجا ہوگا. ائمہ اطہار کو اگر بھیجا ہے، اس نے بنایا ہے اس دنیا میں اور بھیجا ہے، تو کتنا عظیم ہدف اور مقصد ہوگا. تو عزیزان محترم، واقعہ کربلا جو ہمارا عنوان ہے، کربلا انقلاب مسلسل. کربلا انقلاب مسلسل کیا مطلب؟ انقلاب صرف یعنی کربلا صرف 1400 سال پہلے یعنی 61 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا اس کا نام نہیں ہے،
بلکہ کربلا ہر دور کے لیے ہے. اور کربلا ایسے بھی نہیں ہے کہ کسی اس میں صرف ایک مقصد تھا, ایک چھوٹا سا مقصد تھا, وہ یہ تھا کہ بس نمازیں پڑھیں لوگ, روزہ رکھیں لوگ, حج ادا کریں لوگ. بلکہ بہت سے نادان, میں لفظ نادان پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بلکہ کچھ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ مقصد کربلا یہ ہے کہ ہم روئیں, گریا کریں. میں سمجھتا ہوں اس سے چھوٹی ذہنیت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ قربانی حسین کو کا ہدف اور مقصد ہم رونے کو سمجھیں. عزیزان محترم, یہ توہین امام ہے اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ حسین نے قربانی اس لیے دی کہ ہم روتے رہیں, حسین نے اپنی شہادت پیش کی اس لیے کہ ہم روتے رہیں, حسین نے اپنے اپنے احباب کو لٹا دیا, اپنے اولاد کو اٹھا دیا, اپنے بہترین اصحاب کو لٹا دیا اس لیے کہ ہم روتے رہیں. نہیں عزیزو, اسی چیز کو میں آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. ایک چیز ہے ہدف اور دوسری چیز ہوتی ہے وسیلہ. ہدف اور وسیلہ, اس میں فرق کیا ہے؟ ہدف اور وسیلے میں فرق کیا ہے؟ کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ ہدف اور وسیلہ ایک ہیں؟ کہ ہرگز نہیں. ہدف اور وسیلہ ہرگز ایک نہیں ہے. ایک گول ہے, ایک ٹارگٹ ہے, ایک آبجیکٹ ہے ہمارا, اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وسیلہ. اچھا, یہ سوال کر رہا ہوں میں آپ تمام سے, یہ مجلس عزا جو ماہ محرم میں ہی نہیں بلکہ سال بھر منعقد ہوتی ہیں, اب بتائیے یہ ہدف ہے یا وسیلہ؟ اور اس سے پہلے میں یہ جواب دینے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ وسائل کئی ہو سکتے ہیں. ایک ہی ہدف کو پہنچنے کے لیے وسائل کئی ہو سکتے ہیں. ہدف کو پہنچنا, اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وسائل کئی ہو سکتے ہیں, ہے نا. اب میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ مجلس عزائے حسین یہ ہدف ہے, مقصد ہے یا وسیلہ ہے؟ بلکہ نماز, جو نادان لوگ آج بھی یہی اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے, مجلس بہتر ہے یا نماز بہتر ہے, اس سے بڑا نادان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جو یہ تقابل کرے, اس طرح کا موازنہ کرے اور اس طرح کی سوچ بوجھ لوگوں میں ڈالے, بلا وجہ کا اختلاف پھیلائے. ہم چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نمازی وہ مخالف عزا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی نمازی مخالف عزا ہو ہی نہیں سکتا. یہ چیلنج ہے ہمارا. اگر وہ مخالف عزا ہے تو نہ اس کی نماز صحیح ہے اور نہ اس کا روزہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, مخالف نہیں ہے, کوئی مخالف ہو نہیں سکتا. تو اب سوال جو میرا تھا وہ یہ ہے کہ یہ مجلسیں کیا وسیلہ ہیں یا ہدف ہیں؟ تو سب جو بھی ذرہ برابر معرفت الہی رکھتا ہو, معرفت اسلام رکھتا ہو, تو وہ فوراً کہے گا کہ یہ مجلس وسیلہ ہے, ہدف نہیں. یہ وسیلہ ہے, ہدف نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. نماز وسیلہ ہے, ہدف نہیں ہے. روزہ وسیلہ ہے, ہدف نہیں ہے. یہاں تک کہ حج پر جاتے ہیں آپ, حج ہدف نہیں ہے, وسیلہ ہے. کس چیز کا وسیلہ ہے یہ سب چیزیں؟ نماز وسیلہ, روزہ وسیلہ, حج وسیلہ, یہ عزاداری امام حسین وسیلہ. میں نے عرض کیا کہ یہ وسائل ہیں.
اور وسیلے کئی ہو سکتے ہیں، ضروری کہ ایک وسیلہ. ان سب کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ تقرب الہی. ان تمام چیزوں کا ہدف اور مقصد صرف اور صرف تقرب الہی ہے نا. اسی لیے ہمارے یہاں پر کہا گیا کہ جو بھی کام کرے اس میں نیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر کام سے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے. اس نیت میں کیا کہا جاتا ہے؟ قربتاً الی اللہ. کیا مطلب؟ میں اس چیز کو، میں جیسے نماز کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، روزہ رکھ رہا ہوں اس کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، حج کر رہا ہوں وسیلہ قرار دے رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، عزاداری میں آ رہا ہوں، عزائے حسین میں آ رہا ہوں، شرکت کر رہا ہوں، اس کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں قربت الہی کے لیے، ہے نا. اس کے سوا اور کچھ نہیں. تو پتا چلا کہ یہ عزاداری بھی وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں. اب اس وسیلے کے تشریح نہیں ہے. جیسے نماز کے لیے بتا دیا گیا کہ نماز میں کیا کیا کرنی چاہیے. عزاداری میں یہ نہیں ہے کہ سسٹم اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے آپ آئیں یہاں پر بیٹھیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کسی سنت میں نہیں ہے، کسی امام کے یہاں پہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کہا گیا کہ بھئی اس طرح سے پہلے آئیں، بعد میں قرآن پر شروع کیا جائے، سلام ہو، نوحہ ہو، پھر اس کے بعد تقریر ہو، تقریر اس انداز میں شروع ہونی چاہیے، اس کے بعد ماتم ہو، ماتم میں بھی اس طرح سے اس انداز میں ہونا چاہیے جس طرح سے آج ایک طرح کا فیشن بنا ہوا ہے کہ بھئی یوں ہی ماتم ہونا چاہیے، اس طرح سے ہی ماتم ہونا چاہیے. اگر جو کونے میں کھڑا ہوا وہ باقاعدہ طور پہ ماتمی ہے، عزادار ہے، غم اس کے دل میں بسا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ قابل قبول نہیں. آپ آئیں اس طرح سے ہی ماتم کریں تو یہ قابل قبول، تاکہ نہیں، اس طرح کی تشریح نہیں ہے. آپ عزائے حسین یعنی یاد حسین، مقصد حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جس جگہ بھی چلے جائیں، چاہے عربی میں کی مجلس کو چلے جائیں، چاہے انگلش کی مجلس کو چلے جائیں، چاہے فارسی کی مجلس میں چلے جائیں، چاہے اردو کی مجلس میں چلے جائیں، جس زبان کی مجلس میں چاہے چلے جائیں، بس یہ ہے کہ جا رہے ہیں اس کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ معرفت حاصل کر کے آئے، کچھ حاصل کر کے آ جائے. یہ ہے ہمارا مقصد، ہدف. یہ وسیلے ہیں یہ ساری چیزیں. عزیزان محترم، ایک زمانے دراز سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ مجلسوں کا سلسلہ زمانے دراز سے چلا. ہر علاقے میں الگ الگ انداز سے مجلسیں ہوتی ہیں، الگ الگ انداز سے ماتم ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں پر واضح کر دوں، ابھی گفتگو بھی ہو رہی تھی نیچے، ایک ہے تہذیب اور ایک ہے مذہب. حالانکہ دونوں ملتے جلتے ہیں الفاظ، اس کا روٹ ایک ہے. تہذیب اور مذہب یہ دونوں چیزیں تقریباً ملتے جلتے ہیں. یعنی کیا ہے؟ کلچر اور ریلیجن یہ دو الگ چیزیں ہیں، ہے نا. ایک کلچر ہے، ہر جگہ کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر جگہ کا ایک انداز ہے، رسم ہے، رواج ہے. اور ایک ہے مذہب. عزیزان محترم، کبھی بھی اپنی تہذیب یا اپنے کلچر کو مذہب کا حصہ نہ سمجھ لیجیے گا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. اپنا کلچر اپنی جگہ پر اور اپنی تہذیب اپنی جگہ پر، لیکن مذہب اپنی جگہ پر. یہ ماننا پڑے گا کہ کئی مقامات پر ہم نے تہذیب کو یعنی کلچر کو اور ریلیجن کو مکس اپ کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والی جنریشن نے اس کو مذہب کا حصہ سمجھ بیٹھے، مذہب کا ایک حصہ سمجھ بیٹھے. مثال دے دو، چھوٹی چھوٹی مثالیں. میں دیکھیں کوئی بھی چیز کو برا نہیں کہہ رہا، چیز اچھی ہے لیکن مذہب کا حصہ نہ سمجھ جائیے گا. ایک نظر و نیاز ہوتی ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے. زردہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر ہے نا، زردہ بنایا جاتا ہے میٹھا، اس میں زردہ سب جانتے ہیں نا، نیاز کے طور پہ زردہ لایا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، نیاز اگر ہے، اگر ہم نظر کر رہے ہیں تو وہ زردے پر ہی ہونی چاہیے.
یہ کہاں ہے؟ یہ اپنا کلچر تھا، اس کو ہم نے مذہب کا حصہ سمجھا. اسی لیے عزیزان محترم امام علی علیہ السلام خطبہ نہج البلاغہ کے 145ویں خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بدعت سے پرہیز کرو. یعنی بدعت کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے آپ ان الفاظ میں نہ لیجئے گا. بدعت کا معنی ہے کوئی نئی چیز کی ایجاد، نئی چیز کو شامل کرنا. کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، بری نہیں ہوتی، لیکن وہ چلتے چلتے کسی ایک جگہ پر وہ چیز مذہب کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں لوگ. کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، واضح ہو جانا چاہیے. مثال کے طور بانیان مجلس، اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں مجلس ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، یا ذاتی امام باڑے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پر. کیا وہ ذاتی امام باڑے میں انہوں نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ اگربتی جلائی یا موم بتی جلائی. اگربتی اس نیت سے بانی مجلس نے جلائی تھی کہ بھائی مومنین آئیں گے، خوشبو ہوگی، ہے نا، اگربتی کی خوشبو ہوگی، یعنی ماحول بنا رہے. ٹھیک ہے، موم بتی جلائی تاکہ روشنی رہے. بری چیز تو نہیں ہے نا. جو بانی مجلس نے یہ چیز کی شروعات کی تھی، نہ اس کی نیت بری تھی اور نہ وہ فعل برا ہے، کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی اگربتی جلاتا ہے تو بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، خوشبو ہے. اگر موم بتی کوئی جلاتے ہیں تو بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن ہوا کیا ہے، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، دوسری جنریشن تھرڈ جنریشن پر تک یہ بات جو چلی ہے، سلسلہ جو چلا کہ آج کی جنریشن آپ اپنے بر صغیر میں دیکھیں، انڈیا پاکستان میں جا کر دیکھیے گا کہ بغیر اگربتی، موم بتی اور پھول کے کوئی چڑھاوا نہیں ہو سکتا. لوگ کیا سمجھنے لگے ہیں کہ بھئی وہ مذہب کا ایک حصہ ہے جیسے. یعنی اگر ہم امام باڑے جائیں، کوئی چڑھاوا چڑھانا چاہیں تو بس اگربتی ہاتھ میں ہونی چاہیے، موم بتی ہاتھ میں ہونی چاہیے، ورنہ وہ چڑھاوا قابل قبول نہیں. کہا کہ یہ چیز ہم اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے کہ دیکھو واجبات کو سمجھو، مستحبات کو سمجھو، مباحات کو سمجھو، محرمات کو سمجھو اور مکروہات کو سمجھ لو. ہمارا فعل 5 چیزوں سے ہٹ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ذاتی فعل ہو، اجتماعی فعل ہو، سماجی فعل ہو، کوئی بھی کام 24 گھنٹوں میں 5 چیزوں سے ہٹ کر کوئی چھٹی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کیا ہے؟ یا ہمارا فعل واجبی فعل ہے، صبح صبح اٹھا، وضو کیا، نماز فجر ادا کی، واجبی فعل. ٹھیک ہے، اب وضو کر رہے تھے، وضو کے ساتھ مستحبات بھی انجام دے رہے ہیں، ہر فعل کی جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، اب سر کا مسح کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، پیر کا مسح کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، پانی کو دیکھا، خدا کا شکر بجا لایا، دعا پڑھی، مستحب کام انجام دیا. کہ یہ فعل کیا ہے، یہ افعال کیا ہے؟ یہ مستحبی فعل. اب ناشتہ کا ٹائم آیا، کچھ کھانے کا ٹائم آیا، صبح صبح بریک فاسٹ کر رہے ہیں. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ مباح ہے. اب کھائیں تو کھائیں، نہ کھائیں تو نہ کھائیں. نہ واجب ہے نہ حرام ہے، مگر یہ کہ نعوذ باللہ غصبی ہو جائے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. اپنی کمائی سے آپ نے خریدا، گھر پر لا کر آپ نے اس کا استعمال کیا، کھا رہے، کہا کہ مباح. اب نعوذ باللہ اگر آپ نے کسی کی غیبت شروع کر دی، بیک بائٹنگ، غیبت کر دی، یہ بیماری بہت بری بیماری ہے. ہمارے لوگوں میں خاص طور پر سب سے بڑی بیماری ہے یہ بیک بائٹنگ، غیبت، سب سے بری بیماری. عزیزان محترم، فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، کبھی کسی اسکول میں فوڈ پوائزننگ ہو گئی، کسی فنکشن میں جو ہے نا گئے تھے، شادی میں گئے تھے، فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے کئی لوگ بیمار ہو گئے. کسی جشن میں گئے تھے، فوڈ پوائزن کی وجہ سے کئی لوگ بیمار ہو گئے. ہوتا کیا ہے؟ کہا کہ کھانے میں کچھ ایسے مالیکولز آ گئے تھے جس کی وجہ سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کچھ خراب ہو گیا اور آپ بیمار ہو گئے. تھوڑے سے مالیکولز کی وجہ سے، یعنی فاسد مالیکولز کھانے میں، اچھے کھانے میں شامل ہو جانے کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہو گئی. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا.
اب اگر مردہ بھائی کا گوشت کھا لیں تو پھر آپ کی حالت کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنا اپنے ہی سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے. لیکن ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ابھی پلٹے ہی نہیں، کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. شجاع انسان وہ ہوتا ہے، میں نے کل بھی مثال دی تھی، ایک آئینے کی طرح بن کے رہے. ہمت ہے تو آگے بولو، جوامردی ہے تو آگے بولو نہ. اگر ہر کسی میں، کل ہی رہبر معظم کی تقریر تھی آیت اللہ خامنہئی کی، اس میں امر بالمعروف و نہی منکر کے ذیل میں ارشاد فرما رہے تھے، کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی منکر واجبات میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے، نہی عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ کسی نے ابھی غلطی کی یا کوئی ایسا میں نے نقص دیکھا تو کہہ دوں سب کے سامنے، اس کی دل شکنی کر دوں، اس کو ذلیل بنا دوں؟ کہا کہ نہیں، یہ آپ کار خیر نہیں انجام دے رہے، یہ اچھا کام آپ انجام نہیں دے رہے بلکہ گناہ کر رہے. بجائے اس کے کہ آپ کار خیر انجام دیں، یہاں پر مبتلا گناہ ہو رہے. اس کے طریقے ہیں، اس کا انداز ہے، اس کو بتانے کا انداز ہے. بہرحال ہر چیز میں پھر بھی کہتے ہیں، آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتانے سے پہلے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، اگر نقص نہ ہو تو وہ معصوم ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم ہی ہر عیب سے مبرہ ہے. کوئی ایسا شخص نہیں غیر معصوم کے جو یہ کہے کہ میرے پاس کوئی نقص نہیں پایا جاتا. ہے کوئی شخص؟ امکان نہیں. ہر ایک شخص کے پاس کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس ویکنس کو بتانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میرے پاس تو وہ ویکنس نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نقص نہیں ہے. اگر ہے تو خود میں اپنی اصلاح کر لوں، پہلے میں اپنی اصلاح کر لوں، پھر دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں. یہ نہیں کہ پہلے دوسروں کی اصلاح کروں اور بعد میں پھر اپنی اصلاح کے سوچوں بھی نہیں. تو عزیزان محترم، عرض کر رہا تھا کہ 5 افعال سے ہمارا کوئی بھی کام دن بھر خارج نہیں ہے. یا تو وہ کام واجبی ہے، یا تو وہ کام مستحب ہے، یا تو وہ کام مباح ہے، یا وہ کام حرام ہے، یا وہ کام مکروہ ہے. ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہو ہی نہیں سکتا. چھٹا کام ہے ہی نہیں. کوئی بھی کام چھٹا ہو نہیں سکتا. تو عزیزان محترم، اب ہمارے رسومات میں، ہمارے مجالس میں، یا ہمارے کسی بھی مذہبی افعال میں، مذہبی رسومات میں، پہلے یہ دیکھیں کہ کیا یہ فعل واجبی ہے، یا یہ فعل حرام ہے، یا یہ فعل مکروہ ہے، یا یہ فعل مستحب ہے، یا یہ فعل مباح ہے. یہ پہلے کلیئر کر لیں اپنے ذہنوں میں کہ جو فعل ہم انجام دینے جا رہے ہیں اگر مستحب ہے تو واضح کر کے کیجئے گا کہ یہ مستحب کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، تاکہ اپنے آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ یہ کام مستحب. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا یہ سمجھنے لگے کہ یہ فعل جو میں انجام دے رہا تھا وہ واجبی، اور آئندہ چل کر وہی کہتا چلے گا ہم نے اپنے ابا سے، حضور سے ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے ابا یہ کام انجام دیتا، ہم نے دادا کو بھی دیکھا ہے، دادا. یہی چیزیں ہیں جو آج بھی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں. افسوس کہ یہ وہ دلیلیں ہیں جو کفار قریش پیش کیا کرتے تھے. آج ہم بھی وہی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو ہم اپنے دادا اجداد کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں، دادا پردادا کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے جو اس طرح کی دلیل پیش کی جائے. کہ نہیں عزیزان محترم، پہلے طے کیجئے کہ یہ فعل جو ہم انجام دیتے ہیں یا واجبی ہے، یا مستحب ہے، یا مباح ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام، اور پھر اس فعل کو انجام دیا جائے. تو عزیزان محترم، یہ مجلسیں وسیلہ ہیں، اور بہترین وسیلہ. اللہ اکبر.
حسین کی جو قربانی تھی، جو انقلاب تھا کربلا میں، اس کے کئی پہلو ہیں، کئی پہلو ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑا پہلو اور سب سے بڑی نعمت جو وراثت میں ہمیں ملی ہے وہ یہ مجلسیں ہیں. یہ مجلسیں ہیں، بڑی نعمت ہے یہ، اس کو معمولی نہ سمجھ لیجیے گا. بتائیے کون سا ایسا دنیا کا لیکچر ہے، کون سی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں میں اس انداز میں لیکچر پیش کیا جاتا ہو، جہاں پر بچے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہیں. 90 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہوا ہے اسی لیکچر میں، اور ایک 10-12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس کی ظرفیت، بوڑھے کی ظرفیت بہت بلند ہے، وہ بہت زیادہ کچھ حاصل کر سکتا ہے. بچہ اپنی ظرفیت، چھوٹی ظرفیت کے اعتبار سے وہ اپنی ظرفیت کے حساب سے وہ اپنا حساب سے وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا. یہ ہے طفیل مجلسوں کا، یہ ہے طفیل امام حسین کی قربانی کا. تو عزیزان محترم، بہترین وسیلہ ہے یہ مجلسیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، یعنی اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ڈھونڈ لو. خدا خود کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو، کوئی وسیلہ تلاش کرو. اور کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، اور دوسری طرف سے قرآن خود ببانگ دوہل کہہ رہا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو. میں اس کے جواب میں درجن آ گئی ہے گفتگو، تو میں عرض کرتا چلو. عزیزان محترم، بتائیے اللہ قدیر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر قادر ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے لیے امکان الوجود میں ہے کہ نہیں؟ تو ہماری قدرت زیادہ ہے یا اللہ کی قدرت زیادہ ہے؟ ہماری پہنچ زیادہ ہے یا اللہ کی پہنچ زیادہ ہے؟ ہم زیادہ قدرت رکھتے ہیں یا اللہ قدرت زیادہ رکھتا ہے؟ اللہ کی قدرت کے سامنے ہم ہیچ کچھ نہیں ہے، نہ کے برابر کچھ نہیں ہیچ. لیکن اتنی عظیم قدرت رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذریعہ بنا کر، ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہمارے اور اللہ کے درمیان. پیغام تھا، اگر قدرت تھی کہ نہیں اس کے پاس، قدرت تھی، قدرت رکھنے کے باوجود بھی اس نے محمد مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، جس میں یہی اسی آیے کریمہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، وسیلہ بنایا تاکہ ہم تک اس کا پیغام پہنچ سکے. تو بتائیں ہم ناتوان جس کی قدرت ہیچ ہے اس کے سامنے، اور یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے پہنچ جائیں گے. کتنی نادانی ہے. بہرحال عزیزان محترم، یہ مجالس وسیلہ ہے، بہترین وسیلہ ہے. کس چیز کے لیے؟ ہر اعتبار سے، اس میں کوئی قید نہیں. جس اینگل سے بھی وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے ان مجلسوں کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہ امام حسین کا جو انقلاب تھا وہ ہر اعتبار سے انقلاب تھا اور ہر دور کے لیے انقلاب تھا. انقلاب جو امام حسین کا تھا وہ انقلاب تہذیبی انقلاب بھی تھا، کلچرل ریولوشن بھی تھا، ہے اور رہے گا. اور حسین کا انقلاب سیاسی انقلاب بھی تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اور حسین کا انقلاب علمی انقلاب بھی تھا اور ہے اور آئندہ بھی رہے گا. حسین کا انقلاب ہر اعتبار سے، بس فرق یہ ہے کہ انسان جس دانش اور فہم سے اس انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا بس اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی. بس اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے
اور اس انقلاب کو سمجھ کر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. عزیزان محترم، کتنے انقلابات میں نے ابھی بتائے جو انسان جتنا تخصص رکھ سکتا ہے، جتنا اس میں تفحص کر سکتا ہے اور جتنا وقت دے سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے، اتنے اس میں سے اس انقلاب سے شعبے نکل سکتے ہیں. جتنا وہ چاہے ان میں سے شعبے نکال سکتا ہے، اس میں کوئی محدودیت نہیں ہے. میں نے عرض کیا تہذیبی انقلاب یعنی کہ کلچرل انقلاب، جس کی واضح طور پر خود امام حسین علیہ السلام نے بتایا، انی خرجت لطلب الاصلاح، میرا جو قیام ہے، میں نے جو قیام کیا ہے، میں نے جو خروج کیا ہے، اس کا مطلب اصلاح امور ہے. تبدیلیاں آ گئی ہیں ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں، اس تبدیلی کو میں سیدھا کرنا چاہتا ہوں. جو ڈیویشن آ گئی ہے اس ڈیویشن کو میں سیدھا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزان محترم، ہمیں فخر کرنا چاہیے جو تہذیب ہمیں ملی ہے، جو کلچر ہمیں ملا ہے، اور جو تہذیب ہمیں ملی ہے اس پر فخر کرنا چاہیے. ہمیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مذہب بہت ہر اعتبار سے غنی ہے. ہر اعتبار سے ہمارا مذہب، جس فیلڈ میں بھی چلے جائیے گا، جس اعتبار سے بھی دیکھیے گا، کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ سوال کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے گا. میں نے عرض کیا کہ کسی اعتبار سے بھی ہمارا مذہب دوسروں کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم غور کریں تو ساری چیزیں ہمارے مذہب میں مل سکتی ہیں. کسی دوسرے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اگر کسی کو دین اور دنیا سنوارنی ہے تو اس چیز پر غور کریں. دنیا میں جتنے بھی رہبر آئے، دنیا کے رہبر، اب میں کیا کروں، میں اشارتاً عرض کرتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے گا. جو بھی رہبر آئے دنیا کے، وہ وعدہ کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں پر ڈیموکریسی بہت چلتی ہے، گفتگو ڈیموکریسی 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 ہے نا، ڈیموکریسی کی گفتگو بہت چلاتے ہیں. ہمارے رہنما آتے ہیں، الیکشن کے پہلے دکھائی دیتے ہیں اور وعدے وعید کرتے ہیں، بے انتہا وعدے کرتے ہیں. ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سڑکیں بنا دیں گے، ہسپتال بنا دیں گے، پانی کا انتظام کروا دیں گے. ارے آج تک ہمارے ملکوں میں بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کہ جنت کا ایک نظارہ بنا دیں گے، جنت کا ایک نمونہ بنا دیں گے ہمارے ملکوں کو. اور الیکشن ہوا تو غائب. لیکن کبھی آپ نے غور کیا، چاہے آج کے رہنما ہوں، چاہے کل کے رہنما ہوں، میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ، چاہے آج کے رہنما ہوں، دنیاوی رہنما ہوں، چاہے وہ کل کے دنیاوی رہنما ہوں، سب نے جو وعدے کیے ہیں وہ اس دنیا کے وعدے کیے ہیں، اسی دنیا کے حد تک کے وعدے کیے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آپ کو فلاں کریں گے، اس دنیا میں آپ کو فلاں کام کروائیں گے، آپ کا یہ کام کروائیں گے، آپ کا یہ کام کروائیں گے. لیکن کسی میں جرأت بھی نہیں ہوئی کہ اس دنیا کے بعد بھی ہم آپ کی مدد کریں گے. کبھی دیکھا آپ نے کسی بھی رہنما کو یہ وعدہ کرتے ہوئے سنا آپ نے؟ دیکھا آپ نے؟ کسی میں جرأت نہیں ہوئی، اس لیے تو خود کو پتا تھا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. اپنے اوقات سے وہ واقف تھے اور واقف ہیں، اسی لیے وہ اسی دنیا کے حد تک کے وعدے کرتے ہیں، آئندہ کا وعدہ نہیں کرتے. لیکن خوشا بحال اپنے سینے کو ٹھوک کر کہیے گا کہ ہم ان رہبروں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں بھی مدد کا وعدہ کیا ہے، آخرت میں بھی وعدہ کیا، اس دنیا میں بھی وعدہ کیا ہے، قبر کی تاریکی میں بھی مدد کا وعدہ کیا ہے، اس دنیا میں بھی مدد کا وعدہ کیا ہے، فشار قبر میں بھی مدد کا وعدہ کیا، اس دنیا میں بھی وعدہ کیا ہے، محشر میں بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا. کتنے خوش نصیب ہیں آپ.
اللہ اکبر، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے عزیزان محترم. خدا کا شکر بجا لانے کے لیے بس اسی پر غور کر لے کافی ہے. اپنے آبا و اجداد کے حق میں دعا کیجیے، معمولی بات نہیں ہے. کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. جیسے ہی پیدا ہوئے ہماری ماؤں نے گھٹی میں یا علی کہنا سکھا دیا. اللہ اکبر. ابھی پیدا ہوئے ہیں، ایک کان میں اذان کی آواز سنائی دی، دوسری کان میں اقامت کی آواز سنائی دے دی. کتنے خوش نصیب ہیں ہم. اللہ اکبر. اور نور علی نور یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے محبان میں سے شامل ہوئے. کبھی غور کیا ہم نے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بڑی نعمت، اہل محبان اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہونا اس سے بڑی نعمت. اللہ اکبر. عزاداران امام مظلوم میں شامل ہو جانا یہ اور بڑی نعمت. اب ذرا غور کریں، آپ ہیں مغربی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک نان مسلم کو کنورٹ ہونے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے. یقیناً ہزارہ ایسے لوگ ہوں گے چاہتے تو ہیں کنورٹ ہونا، لیکن کلچر ان کو اجازت نہیں دیتا، سوسائٹی ان کو اجازت نہیں دیتی. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کنورٹ ہو جاؤں تو میری ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا کہے گا، میری بہنیں کیا کہیں گی، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرے شہر والے کیا کہیں گے. اس ڈر نے ان کو روکے ہوئے. کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر. بس اسی پر کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. چاہیے تو یہی ہے کہ ہر دن 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھے کم سے کم، ورنہ تو خدا کو چیلنج کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے جانے والو، اے میرے ایمان والو، تم میری کون سی نعمتوں کو گناؤ گے، کون سی میری نعمتوں کا شمار کرو گے. اللہ اکبر. ہمارے میں نعمتیں شمار کرنے کی قوت نہیں ہے، چیجائی کے عبادت کرنے کی. ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو عزیزان محترم، اپنی تہذیب پر فخر کیجئے، اپنے مذہب پر فخر کیجئے، اپنے ایمان پر فخر کیجئے. جہاں کہیں بھی ہوں کانفیڈنٹ رہیے گا. میں مسلمان ہوں تو کانفیڈنٹ، میں شیعہ ہوں تو کانفیڈنٹ کے ساتھ کہیے گا کہ میں شیعہ ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے آج کل کے پروپیگنڈے میں آ کر کچھ لوگ اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا نام بھی تھوڑا وہ چینج کر کے آلٹر کر کے. ایسے بھی نہیں کہ بھائی بالکل ہم ویسٹرن ہو گئے یا بالکل ہم مسلمان، بس اس طرح سے پیش کرو کہ آگے والے کو پتا نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا کون ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، خاص طور پر محبان اہل بیت، پیروان اہل بیت کو یہ فخر کہہ کے کہنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رہبروں کے دامن میں ایک چھوٹا دھبا بھی نہیں ملے گا. دشمن، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ صادق انسان وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی اس کی مداح کرے. دشمنوں کی زبان سے جس کی تعریف نکلے وہ سچا انسان. بتائیے کہ کس امام کی تعریف دشمنوں نے نہیں کی. اللہ اکبر. جنگ کرنے کے جہاں پر سیاسی مقصد تھا، جہاں پر تخت و اقتدار کی بات تھی، وہاں پر تو جنگ کرنے کے لیے آ گئے، لیکن جہاں پر اصل فضیلت کی بات تھی تو کہنے لگے، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ اس ممبر کا تقدس باقی رکھنا ہے، نام نہیں لیتا. اس نے بھی کہہ دیا کہ بھائی علم ہے تو علی کے پاس، شجاعت ہے تو علی کے پاس، ہر فیصلے کا حل ہے تو علی کے پاس. دشمن کے زبان سے بھی تعریف نکل آتی ہے. ایسے ہمیں بن کر پیش کرنا. دیکھیے میرا اپنا اوپینین بتا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر یہ سب کے لیے لاگو ہو یا سب مانے میرے بات سے اتفاق رکھتے ہوں. میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے، وہ یہ ہے کہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شیعہ حیدر کرار ہوں، بلکہ ایکشنز، کیا کہتے ہیں اس کا، وہ انگلش کا جو جملہ ہے نا،
ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. ایکشن اسپیک. اپنا کردار ایسا بنائیے کہ خود بخود آگے والا پاؤں پر پوچھنے لگے کہیں آپ علی کے ماننے والے تو نہیں, کہیں آپ محب اہل بیت تو نہیں, کہیں آپ تہذیب اہل بیت کے پیروکار تو نہیں. یہ کردار ہونا چاہیے. چاہے یونیورسٹی میں جانے والا ہمارا بچہ ہو, چاہے آپ کسی ادارے میں کام کرنے والے ہوں, چاہے کسی بھی نان مسلم کے جھرمٹ میں گر جائیں آپ, لیکن اپنا کردار علی کے گرے. اسی لیے تو شیعہ کا معنی تو یہی ہے. غور کیا آپ نے, شیعہ کا معنی ہی ہے نقش قدم پر چلنا, نقش قدم پر چلنے والا. جو انہوں نے کیا ہم ہی کرنا ہے, جس چیز سے انہوں نے منع کیا ہے ہمیں منع کرنا, نہ تھوڑا بڑھ کر نہ تھوڑا کم. ایکسٹریمزم ہے ہی نہیں ہمارے پاس. میں اس پر بھی گفتگو کروں گا, لمبی گفتگو ہو جائے گی. ہمارے یہاں ایکسٹریمزم کا تصور ہی نہیں ہے, اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا. تم میرے احکام میں تبدیلی محسوس نہیں کرو گے. 1400 سال پہلا جو مسلمان جو ایکسٹریم نہیں تھا, تو آج کا مسلمان بھی ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. 1400 سال پہلے, بلکہ خود آج کا تاریخ دان بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ 10ویں 11ویں 12ویں صدی مسلمانوں کے لیے گولڈن ایج تھی. علمی ترقیاں مسلمانوں کے پاس تھی. ہر فیلڈ میں مسلمان آباد تھے, شاداب تھے, ترقی یافتہ تھے. بلکہ غربیوں نے مسلمانوں سے سیکھا. اب تاریخی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, میں اپنا ایسے ہی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, مبالغہ آرائی نہیں کر رہا, تسلیم کرتے ہیں. انسائکلوپیڈیا میں جا کر دیکھیے گا, تسلیم کرتے ہیں کہ یہ گولڈن ایج تھا مسلمانوں کے لیے. اچھا پھر کیا ہوا, میں استناد کے ساتھ بتا رہا ہوں. ہندوستان بڑے صغیر جن جنرل, اس وقت نہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا, بہرحال تقسیم ہو گئے, بٹ گئے. تہذیب تو ایک ہی ہے, آج بھی تہذیب یہ تقریباً ایک ہی ہے. یہی انگریز ایک چھوٹے سے جزیرے کے مالک تھے, تو انہوں نے علمی ترقی کی, اس کا اعتراف کرنا پڑے گا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے اس لیے کہ ہم ماننے والے ہیں مولا کے, جس کے پاس جو خوبی ہو اسے بیان کرو. اگر کسی کے پاس خوبی دیکھو تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ. یہ ایٹیٹیوڈ بنا کر رکھیے گا. یہ نہیں کہ غیر ہیں تو ہم ان کا نہیں لیں گے. جو اچھائی ہو, علم, مثال کے طور پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے, وہ جہاں بھی پائے اس کو حاصل کر لے, اس کو حاصل کر لے. اذان محترم, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ اسی پر میں 1 گھنٹہ لے سکتا تھا کہ علم کی انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں کوشش کروں گا کہیں نہ کہیں چیدہ طور پر ہی صحیح آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں گھر والوں کو چھوڑا؟ غور کرنے والی بات ہے. خاندان کو کیوں چھوڑا؟ اپنے ملک کو کیوں چھوڑا؟ اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑا؟ کیا مقصد تھا؟ اگر مقصد حاصل ہوا ہے تو آپ کامیاب ہیں, اگر مقصد حاصل کا نہیں ہوا ہے تو پھر ناکام ہے. لمبی گفتگو ہو جائے گی. تو اذان محترم کیا جب یہ اتنا ترقی پا رہا تھا, یہ معاشرہ, مسلمانوں کا معاشرہ ترقی یافتہ تھے, انکشافات ہو رہے تھے, بہترین انوینشنز ہو رہا تھا مسلمانوں کے درمیان, انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی. تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے میں دیکھیں, اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا. مولوی کا لفظ مثال کے طور پر, یہ صرف امامے والے کو نہیں کہتے تھے. مولوی صرف امامے والے کو نہیں کہتے تھے. ہندو بھی جو تعلیم یافتہ ہوتا تھا اس کو مولوی کہتے تھے. دیکھیں, جب ترقی ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہر کلچر میں گھس جاتے ہیں. میں اگر کوئی چیز انوینٹ کروں تو میں جو نام دوں گا وہ ہر قوم مانے گی. اس کو مائکروفون کہا گیا, ٹھیک ہے, جس نے انوینٹ کیا اس کا نام مائکروفون رکھا, تو وہ نام رہے گا جہاں بھی چلے جائیں.
ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو مانا کہیں کا کہیں کچھ اور ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی. بہت سے ایسے کلمات ہیں، ایسی اصطلاحیں ہیں جو ترجمہ کریں گے تو اس کا مفہوم کہیں اور ہو جاتا ہے، کچھ اور انہیں مزہ ہی نہیں آتا اس میں پھر. تو یہی چیز تھی. آج بھی جا کر دیکھیے گا ہندوستان اور پاکستان تو بہرحال انہوں نے اردو کو بچا کر بہرحال کچھ الفاظ جمع کر رکھے ہوئے ہیں، وہ کلچر باقی ہے. لیکن ہندوستان میں کیا ہوا کہ اردو کو افسوس مسلمانوں کی لینگویج ڈکلیئر کر دیا گیا. اردو زبان کو مسلمانوں کی لینگویج سمجھ جیسا آفیشلی نہیں، نان آفیشیل طور پر یہ تصور ہو رہا ہے کہ اردو ایک مسلم زبان کا نام ہے. تو ہوا اس کا نتیجہ یہ کہ نان مسلمز نے اردو پڑھنا چھوڑ دیا. جبکہ پہلی تاریخ جب مسلمانوں کا اوج تھا، مسلمان عروج پر تھے، اس وقت کیا ہوتا تھا، ہندو بھی اردو کی تعلیم حاصل کرتے تھے. اس کے نتیجے میں جو ہمارا اسلامی معاشرے کے جو اصطلاحیں ہیں وہ استعمال کرتے تھے. جس طرح سے ہم آج چونکہ ویسٹ نے علمی ترقی حاصل کی ہے، سائنٹیفک ترقی حاصل کر لی ہے، اپنے آپ کو ان کی اصطلاحیں استعمال کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں؟ ان کے ٹرمز یوز کرنے میں، اپنی زبان میں ان کے ٹرمز یوز کرنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ترقی کی ہے. اور وہی چیز تھی ایک زمانے میں جو مسلمان چونکہ ترقی یافتہ تھے، غیر مسلم مسلمانوں کے ٹرم استعمال کرتا تھا اور اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا تھا. ہندو اپنے آپ کو مولوی کہنے میں فخر محسوس کرتا تھا. آج ہندوستان کی یہ حالت ہوئی کہ مولوی ایک گالی بن گئی. کیوں؟ انہوں نے کام کیا باقاعدہ سے. یہ آپ جا کے جو ہے نا، برٹش لائبریری بہت اچھی لائبریری ہے، آپ جا کر ڈھونڈ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. 1835 کی بات ہے. لارڈ میکالے یہ وزٹ کرتا ہے کہاں پر، بر صغیر، 1835 میں. اور وہ آ کر برٹش پارلیمنٹ میں اسپیچ دیتا ہے. کہتا ہے کہ اگر ہم ان پر غالب آنا چاہتے ہیں، میرے پاس ہے آج بھی کٹنگ ہے، میں چاہیں تو آپ کو دے سکتا ہوں. کہتا ہے اگر ہم ان پر غالب آنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ باور کرواؤ، مسلمانوں کو، نان مسلمانوں کو، ان کو یہ باور کرواؤ کہ ان کا کلچر برا ہے، ان کا تعلیمی نظام خراب ہے، ان کی بنائی ہوئی اشیاء خراب ہیں. اپنے آپ میں محسوس کریں کہ ہمارا کلچر خراب، ہمارا تعلیمی نظام خراب، ہمارے بنائی ہوئی اشیاء خراب، تاکہ وہ انفیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جائیں. اب جب انفیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آگے والے کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب، آپ کا کلچر اچھا، آپ کی بنائی ہوئی اشیاء اچھی، آپ کا تعلیمی نظام بہترین، ہم اپنانے کے لیے تیار. اور اس پر دیکھیں، یہ انسان شناسی ہے، سوشیالوجی، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے جس پر کام ہوتا ہے. اور نتیجہ یہی ہوا. کیا ایک زمانہ یاد ہے کہ فرنگ سے آنے والے سارے اشیاء بہترین، اور جس کے پاس بھی ہمارے بادشاہوں کو بھی یہ باور کروا دیا گیا تھا. آپ تصاویر کو اٹھا کر دیکھیے گا، جو بھی ملکہ برطانیہ کی طرف سے جو ہدیہ ملتا تھا اسے بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ یہ فرنگ سے آیا ہوا ہدیہ ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی اشیاء ہے، یہ وہاں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں. اور اپنا تعلیمی نظام کہا کہ یہ خراب ہے، اس کو توڑ دو، پھوڑ دو، ختم کر دو، لہذا ہم پیچھے ہو گئے. تو عزیزان محترم، یہ انقلاب اسی انداز کا کربلا میں 1400 سال پہلے بھی آیا تھا. امام حسین نے اس کے ذریعے، اس انقلاب کے ذریعے سے تاریخ کو بدلا، اس نظام کو بدلا، اس تہذیب کو بدلا. کہا کہ دوبارہ وصل ہو جاؤ رسول خدا کے زمانے سے. اپنی قربانی دے کر امام حسین نے کلچرل ریولوشن پیش کیا. آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی راستہ ہے. اگر ترقی چاہتے ہیں، اگر اپنا وقار واپس چاہتے ہیں، اپنا اقتدار واپس چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ سیرت ائمہ پر چلیں اور ارشادات معصومین پر عمل کریں اور سیرت نبوی پر عمل کریں. جو کلچرل ریولوشن امام حسین نے پیش کیا تھا اس کو اپنا کر. یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ امام حسین صرف
قتل ہونے کے لیے گئے تھے. اگر قتل ہونا تھا تو اپنے ساتھ بچوں کو کس لیے لے گئے تھے؟ اگر قتل ہی ہونا تھا تو اپنے ساتھ اہل حرم کو کس لیے لے گئے تھے؟ اگر قتل ہی ہونا تھا تو یہ سارا قافلہ کس لیے تھا؟ بتا دیا کہ ایک کوئی ہوگا جو کلچرل ریولوشن پیش کرے گا، ایک ہوگا جو پولیٹیکل ریولوشن پیش کرے گا، ایک ہوگا جو کمیونیکیشن نظام کو قائم کرے گا. آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا اس ٹرم کو، لیکن انشاءاللہ آنے والی مجلس میں وضاحت بھی کروں گا کہ حضرت زینب نے جو کمیونیکیشن نظام کا ریولوشن پیش کیا ہے وہ تاریخ میں ثبت ہے. اگر زینب نہ ہوتی، تصور کرے، اگر زینب نہ ہوتی اور جو انفارمیشن جو حضرت زینب نے پیش کیا ہے اگر وہ نہ پیش کیا ہوتا تو جس طرح سے امام حسن کے قتل کے بعد سارا معاملہ رفع دفع کر کے دفن کر دیا گیا، اسی طرح سے کربلا کے واقعے کو بھی اسی طرح سے رفع دفع کر کے بس یہ کہتے کہ ہاں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش ہوا، امام حسین اس میں قتل کر دیے گئے، بات ختم. لیکن امام حسین وہ بصیرت کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان سب کو لے جاتا ہوں تاکہ ہر کوئی ایک اپنا انقلاب پیدا کرے. لہذا حضرت زینب نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ حضرت زینب نے کہا کہ اے اسلام تو بے سایہ ہو چکا ہے، میں تیرے لیے چادر دیتی ہوں. اللہ اکبر. اے اسلام تجھے بچانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار. اذان محترم ذرا مجھے بتائیے، ایک چیز کے بدلے میں جو دوسری چیز دی جاتی ہے تو وہ چیز بہتر ہونی چاہیے. اگر بہتر نہ ہو تو وہ بے وقوف ہے جو ٹریڈ کرتا ہے نا. ٹریڈنگ ورنہ بیکار کی بے وقوفی بات ہے. لاس کر کے جو ٹریڈنگ کرتا ہے نادان کہلاتا ہے کہ ہر کوئی ٹریڈنگ کرتا ہے منافع کمانے کے لیے، کچھ بہتر حاصل کرنے کے لیے. ایک چیز دیتا ہے اس کے بدلے میں دوسری چیز لیتا ہے. بیعت اسی لیے تو کہتے ہیں، کیا ہے معنی بیعت کا؟ بیعت سے لیا گیا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا بیعت. میں 5 منٹ اور لے رہا ہوں، زحمت نہ ہو تو صلوات پڑھیں محمد علیہ. بیعت کا معنی ہے خرید و فروش. بیعت خریدنا اور بیچنا. بیعت امام کا معنی کیا ہے؟ ہم ایک چیز دے رہے ہیں، دوسری چیز حاصل کر رہے ہیں. سنیے، ایک چیز دے رہے ہیں، دوسری چیز حاصل کر رہے ہیں. بیعت کی ہم نے امام کے ہاتھ پر، کیا مطلب؟ ہم نے ٹریڈنگ کی. میں الفاظ بدل کر کہہ رہا ہوں، ہم نے ٹریڈنگ کی، ایک چیز دی، دوسری چیز حاصل کی، ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر بیعت کیا ہے؟ ہم نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ النبی اولی بانفسکم، نبی تمہارے نفسوں پر تصرف کا حقدار ہے، تم پر اولا ہے. یعنی وہ چاہے تو آپ پر تصرف کر سکے، یعنی جان مال سب اس کے اختیار میں ہے. بیعت کرنے کا معنی کیا ہے؟ مولا آج ہم آپ کو اپنی جان مال عزت آپ کو سب کچھ آپ کے حوالے کر رہے ہیں. آپ کے حوالے، ٹھیک ہے، آپ کے حوالے کر رہے ہیں. یعنی اب اپنا اختیار امام کے اختیار میں دے دیا، اپنے وجود کو امام کے حوالے کر دیا. اس کے بدلے میں امام نے کیا کہا؟ اس کے بدلے میں آپ کو یہ وعدہ معصومین کا، اگر آپ نے مجھے دیا ہے تو میں تمہیں جنت دیتا ہوں، ضامن جنت میں. اگر ہم نے کچھ گڑبڑ کر دی، دیکھیے مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں کوئی نہ کوئی ٹریڈنگ کرنے والا ہوگا، خاص طور پہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرنے والا ہوگا. انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں ہوتا ہے کیا ہے؟ لیٹر آف کریڈٹ صادر ہوتی ہے بینک سے. 15 سال کا مجھے تجربہ ہے بینکنگ کا. لیٹر آف کریڈٹ میں
ہوتا یہ ہے کہ بھائی قانون لکھتے ہیں، بھائی شرائط لکھتے ہیں، ٹرمز لکھے جاتے ہیں کہ بھائی مال یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس مقدار میں ہونا چاہیے، فلاں 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 چیزیں. آپ نے اس چیز کو شپمنٹ کرنے کے بعد ساری چیز ڈاکیومنٹس بینک میں دیتے ہیں. بینک کیا کرتی ہے؟ وہ ساری چیزیں چیک کرتی ہے کہ بھائی یہ سب چیز ٹرمز آف دا کریڈٹ کے ہیں کہ نہیں ہے، ایل سی کے ٹرمز کے برابر ہے کہ نہیں. اگر بالکل برابر ہے تو پورا پیسہ آپ کو دے گی، پورا پیسہ دے گی. اگر کہیں بھی ایک ڈسکرپنسی نکل آئے تو بینک پیسہ روک لے گی، کہے گی کہ بھائی جس نے آرڈر کیا ہے وہ اگر اس ڈسکرپنسی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر ریلیز ہوگی. اگر یہ ڈسکرپنسی ایکسپٹ نہیں ہوگی تو پیسہ کاٹ دیا جائے گا، پرسنٹیج کے حساب سے، پروریٹا بیسس کے حساب سے پیسہ کاٹ لیا جائے گا. ٹرمز پورے اتر رہے ہیں تو پوری اماؤنٹ آپ کو ملے گی، اگر ٹرمز پورے نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کٹ جائے گی. تو عزیزان محترم، بیعت ہم نے کی ہے پورے وجود کو امام کے ساتھ، یعنی اگر امام جو چاہے جس وقت جیسا کام کروانا چاہتے ہیں اگر ہم نے کیا تو پورے ٹرم پر اترے، پورے ٹرمز ہم نے مکمل کر لیے، لہذا حقدار جنت ہیں. اگر کہیں ایک بھی ڈسکرپنسی نکلی تو اب اختیار ہے امام کو، اب وہاں پہ روک دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، روک دیا جائے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، انہیں قرآن کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ، اس میں کچھ ڈسکرپنسیز ہیں، الگ کر دو ان کو. جن کے پاس کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے ان سے کہتے ہیں چلو ان کی فل پیمنٹ کر دو، یہ آگے نکل جائیں گے. سمجھ گیا؟ یہ ہے بیعت. آپ دعویٰ کرنے سے پہلے جنت کا دیکھ لیں کہ میرے پاس کتنی ڈسکرپنسیز موجود ہیں، پھر کہیے گا ہم نے بیعت امام کی ہے اور پورے شرائط پر اترے. اگر کہیں ایک بھی ڈسکرپنسی نکلی اپنے گریوان میں جھانکنے کے بعد تو اب اس کو یا تو صحیح کر لیجئے گا یا تو پھر یہ انتظار نہ رکھیے گا کہ سیدھے سیدھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی. جنت اتنی آسان کام چیز نہیں ہے، جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے عزیزان محترم. بہرحال اس کا ثبوت کربلا میں ملتا ہے. جن اصحاب نے امام کے ہاتھوں بیعت کی تھی، اللہ اکبر، ان کے سامنے امام حسین نے سارا منظر پیش کر دیا. کہا میرے صحابیوں یہ ہونے والا ہے. 2 محرم ہے نا، قافلہ کربلا پہنچا. اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ جب یہ مدینے سے نکلے تھے تو سینکڑوں کی تعداد میں تھے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ہر منزل پر امام نے خطبات پیش کیے ہیں، ہر منزل پر خطبات پیش کیے. ایک خطبہ سنا تو یہ کچھ چھٹ گئے اور یہ سمجھ کے آ رہے تھے کہ امام حسین تو فتح کرنے جا رہے ہیں، مجھے فلاں گورنرشپ ملے گی، فلاں کی منسٹری ملے گی، فلاں کا وہ مقام ملے گا، فلاں عہدہ ملے گا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں، یہاں تو قربانی ہے، یہاں تو قربانی ہے. عزیزان محترم، عزادارو، زیارت عاشوراء میں یہ کہنا انی کنت معکم فافوز معکم بہت آسان ہے. ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں نا کہ اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ فیض شہادت حاصل کرتا، وہ فیض حاصل کرتا. کہنے کے لیے جملہ بہت آسان ہے، لیکن ذرا تصور کریں کربلا کے میدان کو، اس وقت کے حالات کو ذرا اپنے ذہنوں میں لائیں. تصور کریں کہ چٹل میدان ہے، گرم ریتی ہے، صحرا ہے، شدت کی دھوپ ہے، نہ پانی ہے خیمے میں، نہ کھانا. ایسے ماحول میں حسین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابی، میں تمہاری بیعت اٹھا رہا ہوں، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اللہ اکبر. حسین کے صحابی امام حسین کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، اگر شرم محسوس کر رہے ہو تو چلو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم چلے جانا. یہ اشقیاء میرے خون کے پیسے.
اگر تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم چلے جاؤ. لیکن چراغ جیسے روشن ہوا کیا دیکھتے ہیں کہ اصحاب تلواروں کو گردن پر لیے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے حسین جب آئے تھے تو ساتھ میں لائے ہیں, اب جب جنت جانے کا موقع آیا ہے تو ہمیں جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں. اگر یہ حسین ہمارے تنوں کو 70 مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تب بھی ہم نہیں جانے والے. یہ تھے صحابی. اللہ اکبر. کربلا یہ قافلہ پہنچا, حسین کا گھوڑا رک گیا. جیسے ہی گھوڑا رکا تو حسین نے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں. اللہ اکبر. حسین نے کہا کہ اور پوچھو اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ پھر آ کر کسی نے کہا کہ مولا اس مقام کو کربن و بلا کہتے ہیں. تو جیسے ہی لفظ سنا تو حسین نے کہا کہ رک جاؤ, ٹہر جاؤ, خیمے یہیں پر نصب کر دو. خیمے نصب کیے گئے اور اہل حرم اتارے گئے. عزاداروں, جس شان و شوکت سے یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا اور جس شان و شوکت کے ساتھ زینب خاک کربلا پر قدم رکھی ہے, اس کا تصور کیجئے. مدینے سے جب یہ قافلہ نکلا تھا تو یہ قافلہ آباد تھا, یہ گھر آباد تھا, زینب کا پردہ محفوظ تھا. انتظام اس طرح سے کیا گیا تھا کہ عماریاں بنائی گئی ہیں, پورے پردے کا انتظام ہے. حسین ہیں, علی اکبر ہیں, قاسم ہیں, عباس ہیں, ایک ایک کو سوار کر رہے ہیں, ایک ایک سوار ہو رہا ہے. جب زینب کی باری آئی تو علی اکبر نے قدم آگے بڑھایا, عباس نے قدم آگے بڑھایا. عباس نے کہا کہ بہن زینب ہم آپ کو سوار کر رہے ہیں. دوسرا بازو علی اکبر نے تھاما, کہا پھوپھی اماں ہم آپ کو سوار کر رہے ہیں. ارے زینب کی شان کو دیکھیے, زینب کی شوکت کو دیکھیے کہ ایک طرف علی اکبر سوار کر رہے ہیں, دوسری طرف عباس سوار کر رہے ہیں. پوری شان و شوکت کے ساتھ, پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ اماریوں میں سوار کیا گیا. اماریاں سوار ہوئی. اب یہ قافلہ نکل رہا تھا, اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بچہ موجود نہیں ہے, بچہ موجود نہیں ہے. حسین نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ نہیں ہے تو حسین نے کہا اے رباب بتاؤ علی اکبر کہاں ہے, علی اکبر کہاں ہے؟ تو رباب نے کہا کہ مولا ارے وہ تو بی بی سغرا کے پاس ہے, سغرا کے پاس ہے. حسین کیا دیکھتے ہیں کہ سغرا اب علی اصغر کو گلے سے لگائے ہوئے بڑے چوم چوم کر کہہ رہے